السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور کیونکہ میں تو تقریباً نابلد ہوں کورٹ کی پروسیڈنگز, کورٹ کے معاملات, جوڈیشری کے معاملات, بار اور بینچ کے معاملات. صدیق جان, آپ تو ماشاءاللہ اس میں ہم آپ کو ایک زمانہ ہو گیا سنتے آ رہے ہیں, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن مائی یوٹیوب چینل فار دا فرسٹ ٹائم. آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور اچھا, یہ پہلے تو خط وہ چلتے تھے کہ ایک جناب 6 ججز نے خط لکھ دیے, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, لیکن اس پر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی ہے اس میں بھی شاید وہ ٹیک اپ ہوتے تھے, نہیں ہوتے تھے, ان پہ کچھ مجھے اتنا نہیں معلوم. لیکن اب تو یہ 5 جج باقاعدہ خود چل کر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. وہ ایک بڑا کوئکلی میں اگر ایک دلچسپ ہمارے کولیگ جرنلسٹ اینکر کاشف واسی صاحب نے, آپ کو معلوم ہے 2 دن پہلے ٹویٹ کی تھی ان کی بیگم مہر بخاری کا جو اکاؤنٹ سیز کر دیا تھا ایف آئی اے نے, تو انہوں نے آج اسی کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جج, انصاف دینے والے جج دروازے کھٹکھٹاتے پھر رہے ہو انصاف کے لیے, تو اس ملک میں عام آدمی کو انصاف کیا ملے گا؟ بسم اللہ کریں. بالکل آپ نے درست کہا. اور جس طرح سے وہ ججز آج آئے اور ان ججز نے سائلین کی طرح, بالکل عام سائلین کی طرح آئی ڈی کارڈ جمع کروایا, کارڈ لیے, اور وہ کارڈ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس تھے وزٹرز والے ہوتے ہیں, وزٹر والے, بالکل. اور بالکل انہوں نے, حالانکہ ان کا پریروگیٹو ہے, they can walk in straight, بالکل وہ آ سکتے تھے, اور وہ اگر چاہتے تو وہ وہ پارکنگ گیٹ سے آ سکتے تھے. جیسے ہم میڈیا والے ریگولر جو جاتے ہیں, ہم کارڈ نہیں لیتے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وکلا والے گیٹ سے, پارکنگ گیٹ سے جاتے ہیں, اور ہمیں بالکل جانے دیا جاتا ہے. تو وہ ادھر سے آ سکتے تھے, آرام سے آ سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. یا دوسرا ان کے پاس آپشن یہ تھا اپنی آفیشیل گاڑی میں اندر تک لے کے جا سکتے تھے, جج ہیں, سٹنگ جج ہیں سارے, بالکل. یا ایک اور ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ اکثر جو بھی ایم این ایز آ رہے ہوتے ہیں, ایم پی ایز آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا کوئی کو بندہ جاتا ہے اور وہ پہلے ہی کارڈ وہاں سے لے لیتے ہیں بغیر آئی ڈی کارڈ جمع کرائے. تو وہ بھی پروٹوکول کا ایک جو بناتے ہیں طریقہ, ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ بھی ایک عام آدمی بنے, بالکل عام سائل کی طرح آئے ہیں اور پورے اس پروسیس کو اسی طرح سے فالو کیا ہے. خود اٹھ کے ساری چیزیں کی ہیں, ان کے ساتھ کوئی ان کا عملہ نہیں تھا, کوئی بندہ نہیں تھا, اور خود انہوں نے سارا پروسیس جو ہے وہ کروایا ہے. تو وہ اصل میں یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہ بالکل ایک عام سائل کی طرح ہیں. بلکہ انٹرسٹنگ بات کی محسن اختر کیانی صاحب نے کہا, آج ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو یہاں پہ عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بالکل وہی سلوک ہمارے ساتھ ہوا جو عام آدمی کے ساتھ ہوا. جیسے بھی عام آدمی ذلیل ہو رہا ہے اس ملک میں, اسی طرح سے ہم بھی ذلیل ہو کے آئے. ٹھیک ہے, مطلب ان کا خیال تھا, لیکن وہ ہوئے. جی وہ کہہ رہے تھے نا, اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم دیکھنے آئے تھے کہ جو عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل وہی ہمارے ساتھ ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں کل بھی انہوں نے ریمارکس دیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ گورننس کے سیریس ایشو ہے, اور انہوں نے کہا کوئی ادارہ نہیں رہ گیا جس کی اب کیپیسٹی ہو. ان کا اسپرٹ ہی ختم ہو گیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. اور انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے کہا کہ عدالتوں کو بھی تباہ کر دیے گئے. انہوں نے کہا جب بھی کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ عدالتوں کا رخ کرتا ہے, اور اب حالت یہ ہے کہ عدالتوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو عام آدمی کے ساتھ. اور یہ کل بھی وہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ضمیر حیدر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ یہ ججز نا اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج رہتے ہوئے نا اپنی آخری بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, اس میں نا ایک آئین میں ایک ترمیم کی جا رہی ہے. پہلے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جج کو ٹرانسفر کرنا ہوگا تو اس کی کنسنٹ لینا ضروری ہے. جیسے جسٹس جوگر کی کنسنٹ لی گئی, اور یعنی وہ تو سارا طے شدہ تھا. اب ان کے ادارے یہ تو کنسنٹ نہیں دیں گے نا. بابر سار سے بھی یہ کنسنٹ تھوڑی دیں گے کہ میں بلوچستان ہائی کورٹ جانا چاہتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان ججز کو ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے جس کے بعد ان کو یہاں سے الگ الگ کر دیا جائے گا. مطلب اختیارات جو ہیں وہ ان کے, مطلب ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. ہاں, پھر ڈیسائیڈ کون کرے گا ان کو ٹرانسفر؟ نہیں, اس میں صدر کو اختیار دے دیا جائے گا, صدر کو, اور ساتھ منظوری ہوگی جسٹس ضیاء خان, چیف جسٹس. ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کی بھی اختیار صدر کے پاس آ جائے گا؟ نہیں وہ نہیں آئے گا. تو وہی پروسیس جو 26ویں میں آ چکا ہے. وہ تو پروسیس ایسا ہے کہ حکومت کے پاس پہلے ہی ووٹ پورے ہیں. ہاں نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے, لیکن پروسیس وہی ہے جو 26ویں میں آ چکا ہے. صرف ٹرانسفر کرنے چینج کر رہے ہیں, کنسنٹ ضروری نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان میں سے 1 یا 2 ججز کو یہ بلوچستان ہائی کورٹ بھیجیں گے, ایک کو سندھ ہائی کورٹ بھیجیں گے, اور ایک کو یہ پشاور ہائی کورٹ بھیجیں گے. اور جو جہانگیری صاحب ہیں ان کا ویسے سال سوا سال رہ گیا, ایک کا جج رہ بھی جائے گا تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو جہانگیری صاحب سے تو اچھا, آج ایک تو جہانگیر صاحب اپنی پٹیشن لے کے گئے, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ 5 ججز جو گئے ہیں وہ اپنی جو پٹیشنز ڈالی ہیں اس کو ایز این انڈیویجول پرسو کریں گے. تو یہ جوائنٹ پٹیشنز نہیں تھی. دو چیزیں نا سر. ایک ہے جو جہانگیری صاحب نے اپیل کی ہے,
جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے فیصلے کے خلاف، وہ تو انفراد، وہ تو ان کی ہے صرف، ڈوگر صاحب کی، کیونکہ وہ متاثرہ فریق ہیں۔ ایک ہے 5 ججز نے الگ الگ آئینی درخواستیں دائر کی ہیں، کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز دائر کی ہیں، جس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور ابھی بہت کچھ بولیں گے۔ اور میری جو انفارمیشن ہے اس میں یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے وہ بہت خوفناک انکشافات کریں گے کمرہ عدالت کے اندر، اور ہلا کے رکھ دیں گے چیف جسٹس پاکستان کو۔ while chairing the bench؟ نہیں، جب ایز اے پیٹیشنر، اچھا، جب یہ کیس لگے گا تو چیف جسٹس پاکستان ان کو بلا کے کچھ چیزیں کہتے رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ اوپن کورٹ میں ان کا انکشاف کریں گے۔ نہیں تو صدیق، اگر آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاعات ہیں کہ وہ بہت کچھ چیزیں جو ہیں ڈسکلوز کر دیں گے سٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، نہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان، مجھے پتہ ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پھر ان کی پٹیشن لگائیں گے کہ اگر آپ نے یہ ڈسکلوز کر دی ہے تو وہ کہیں گے کہ بھائی اس کو یہ دیکھیں، یہ وہ بات نہیں ہے جو میں ڈسکلوز کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی پٹیشن میں بھی ایک بات لکھی ہے، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم ایفیڈیوٹ، ہم بیان حلفی دینے کو تیار ہیں کہ عدلیہ میں ایجنسیز کی مداخلت ہو رہی ہے، جو چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے وہ بتائیں گے نا۔ صدیق جان، یہ تو 6 ججز کے خط میں بھی یہی تھا، اور ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی انہوں نے، باقاعدہ بڑا فرق ہوتا ہے، ایویڈنس دیا تھا، بڑا فرق ہوتا ہے۔ ضمیر حیدر صاحب، جو آپ لیٹر لکھتے ہیں نا، لیٹر میں اور پیٹیشن میں نا زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیٹر آپ ایک انتظامی سائٹ پہ کسی کو بھیج رہے ہیں، پیٹیشن جو ہے وہ پبلک ہو جاتی ہے، اور وہ مجھے بتائیں نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر لکھ دیا، حجت تمام کر دی، اب وقت آ گیا ہے کہ خود پیٹیشن لے کر چلے جائیں، خود پیٹیشن لے کر آئے ہیں، اور یہ اب سر عام لڑائی ہے، کھلے عام لڑائی ہے، میڈیا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، ایک بات آئے گی۔ اور میں کہتا ہوں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ کبھی غلطی نہیں کریں گے ان کی کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن لگانے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو بخی ادھیڑ کے رکھ دیں گے یہ 5 جج۔ اس کی وجہ ہے نا، آئینی بینچ میں 2 جج صرف لائق ہیں، 2 جج، صرف 2 جج لائق ہیں، یعنی یہ جو جج ہیں نا 5، ان سے لائق اس وقت آئینی بینچ میں 2 جج ہیں، ایک عائشہ ملک صاحب ہیں اور عقیل عباسی صاحب بھی، وہ بھی بہت لائق جج ہیں۔ باقی تو کون ہیں؟ جمال خان منتخب، ہم ان کی لائک اور نالائکی پہ ہم بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ ججز ہیں اور آئینی بینچ بھی بنا ہوا ہے اس کے، وہ جج ہوں گے اور ان کی پٹیشن ان کے سامنے لگیں گی، لیکن چلیں دیکھتے ہیں لگیں گی کب۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اب ایک واضح طور پر ٹکراؤ، اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لوئر کورٹس کو، جو اسلام آباد کی لوئر کورٹس ہیں، ان کی وہ گائیڈنگ، ایک طرح کی گائیڈنگ پرنسپلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور وہ ان کو چلاتا ہے۔ اب وہ خود اگر ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ مطلب اوور نائٹ رولز آف کیا وہ جو بزنس جو ہوتا ہے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تو وہ اگلی چھوٹی ماتحت عدلیہ کو کیسے ریگولیٹ کریں گے؟ دیکھیں کیونکہ اگر آپ ایک جج جو ہے مطلب بیٹھا ہوا ہے اور آج ہے کل نہیں ہے، ہٹا دیتے ہیں۔ سر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ججز یہ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، وہ کہتے ہیں کہ جب اطہر من اللہ صاحب کا دور تھا نا، تو ہم نے بہت سی چیزوں پہ ڈٹ گئے اور ہم نے آزادانہ فیصلے کیے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہمارا چیف ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا چیف چابی والا کھلونا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق کے جب سے آیا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جب کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے تو ہم کیسے کھڑے ہو سکتے، اور اب تو پھر اس سے بھی زیادہ ستیہ ناش ہو گیا۔ دیکھیں یہی بات انہوں نے لکھی اپنی پٹیشن میں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں لکھی ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری امپورٹنٹ جگہ ہے، اس کو مضبوط بنائیں، جج آزادانہ فیصلے کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ اعظم خان سیشن جج کیسے بنے تھے، جو بھی جسٹس اعظم خان ہیں۔ نصر من اللہ صاحب نے عدت کیس کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ کچھ لوگ جاتے ہیں عطا ربانی کے پاس، سیشن جج کے پاس، کہ ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں ریویو، آپ نے کالعدم کرنا ہے اس کا فیصلہ نصر من اللہ کا، اور آپ نے جج قدرت اللہ کو بھیج دینا ہے کیس۔ انہوں نے کہا سوری، یہ تو میں دیکھا ہی تو آرڈر ٹھیک ہے اس کا۔ نصر من اللہ کو انہوں نے کہا اچھا کرتے ہیں تمہارا انتظام۔ انہوں نے کہا ہیلو عامر، ٹرانسفر اس کو کرو عطا ربانی کو۔ اس نے کہا سر میں خادم، میں نوکر، میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر۔ عطا ربانی صاحب کو اٹھا کے مارا، وہ باولپور کے پتہ نہیں کہاں، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اس کے بعد۔ اور اعظم خان صاحب لگے سیشن جج، انہوں نے کہا سر میں آ گیا ہوں، 8 بجے کا ٹائم شروع ہوتا تھا نا، تو یہ 7:15 بجے آ گئے۔ انہوں نے کہا سر میں آ گیا ہوں، بھیجیں سر پلیز، یا میں خود آ جاؤں سر لینے کے لیے جو آپ نے اپیل کرنی ہے۔ وہ اچھا وہ عدلیہ ٹھیک ہے، اپیل آتی ہے، وہ کالعدم کرتے ہیں ان کا فیصلہ نصر من اللہ صاحب کا، اور قابل وہ معاملہ بھیج دیتے ہیں قدرت اللہ کو، اور اس کے بعد عمران خان کے خلاف عدت کیس کا فیصلہ اور وہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اعظم خان صاحب ماشاءاللہ آ گئے،
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ٹھیک ہے. اور باقی بھی دیکھیں نا یار جو حالات اور واقعات ہیں. حالانکہ سینئر موسٹ ایڈمن جج جو کہ کمپیٹنٹ بھی ہے, جس کے خلاف کچھ نہیں ہے, ان کا نام بھی تھا, ان کو نہیں رکھا گیا. خیر ان کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ابھی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا ایک یہ بھی چل رہی ہے شہر اقتدار میں بڑی فائیں گرم ہے کہ جی یہ 5 جج جو ہیں اب وکیل بن جائیں گے, یعنی کہ استعفے دے دیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ تو طارق بڑے آنریبل بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ جی اب ایسی جوڈیشری میں بیٹھ رہے کیوں. نہیں, یہ ہم اس پوائنٹ آف ویو کے بہت خلاف ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جتنا رجسٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں, اور جتنا ججز نے رجسٹ کیا ہے سلام ہے, یعنی کہ یہاں بیٹھ کر جنگ لڑیں. جس حد تک وہ لے گئے نا اس لڑائی کو, اس نظام نے کون سی کوشش اور کاوش ہے جو نہیں کی کہ وہ ریزائن کر دیں یا ہمارے سے صلح کر لیں, اور پھر کر بھی لی نا باب محمد طاہر صاحب نے صلح. بار کس سائٹ پہ کھڑی؟ بار پہ میں آتا ہوں. اس پہ میں صرف یہ بتا دوں کہ جواب طارق محمود جہانگیری صاحب نے دیا, انہوں نے کہا وی ول فائٹ, اور کوئی استعفیٰ نہیں, آخری سانس تک لڑیں گے. اور میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ مجھے یہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ان کی آخری لڑائی لگتی ہے, کیونکہ جب ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو پھر تو چیزیں ویسی ہو جائیں گی. اور جہاں تک بار کی بات آپ نے کی ہے, بارز نظر کیوں نہیں آئی ہمیں یہ 5 جج جب چلتے آ رہے تھے تو چاہیے تھا کہ بار ان کو سپورٹ کرتی ہوئی ساتھ چلتی ہوئی آتی, انہوں نے خود منع کر دیا. نہیں, یہ جج بتا کر نہیں آئے تھے. اچھا, یہ جج بتا کر نہیں آئے تھے. لیکن کتنا ٹائم لگتا ہے صدیق جان خبر نکلنے میں کہ یہ 5 جج سپریم کورٹ پہنچ گئے اور بار میں منٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو. سر اسی پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی چند منٹ پہلے پتہ چلا کہ کچھ حال چل ہے, اور ججز جو ہیں وہ ہمیں 5 کا نہیں پتا تھا, جو سچی بات ہے. ہمیں جہانگیری صاحب کا تھا, ٹھیک ہے, ہم ظاہر ہے فوراً پہنچ گئے. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ باہر کیوں نہیں آئی, ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ینگ وکلا احتجاج ضرور کر رہے تھے. ایک تو جب یہ پہنچے سوشل میڈیا پہ بات آ گئی, لیکن جو بھی آپ کہیں جمعے کا دن تھا, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پہ آپ 40-45 منٹ پہنچ جائیں. لیکن میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ جو تگڑی بارز ہیں جیسے سپریم کورٹ بار ہے, پاکستان بار کونسل ہے, وہ تو پہلے ہی چابی والے کھلونے ہیں نا. وہ تو ان کو تو جس طرح سے ان کو پلاٹ شلاٹ بھی اب مل رہے ہیں, اور جس ہاؤس سوسائٹی کے ساتھ ان کی ڈیل کرائی گئی ہے تو انہوں نے تو اپنا سب کچھ ہی اس ہاؤس سوسائٹیز کے مالکان کے حوالے کر دیا ہے. جو دوسری بات ہے, جو یہاں کی 3 بارز اسلام آباد, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ والی اور اسلام آباد والی اور اسلام آباد بار کونسل, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان ججز کے تو ساتھ ہیں, لیکن اس طرح سے ساتھ نہیں جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا. اصل میں نا اتنا خوف ہے کہ یا کوئی خوف زدہ ہے, بار کو ڈیوائیڈ کر دیا نہیں, وہ ان کو وہ اس طرح سے جیسے ریاست نظام صاحب بات کرتے ہیں, باقی اس طرح سے بات خوف سے, یا تو وہ ڈرے ہوئے اندر سے, یا یہ ہے کہ وہ بظاہر ان کے حق میں بات کرتے ہیں, اندر سے وہ نظام کے ساتھ ہیں, یا مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں مناسب, اس سے زیادہ مناسب وقت. اچھا, اس سے زیادہ. اچھا, ایک میں نے اگلے روز ایک پروگرام میں بیٹھ کے بھی میں نے یہ بات کی کہ یہ دیکھیں یہ معاملہ ہے ججز کی انٹیگریٹی کا. یہاں پہ کچھ آئسولیٹ ہو گئے نا, اب یہ تنہا ہوئے ہیں نا ٹیکنیکلی. تو 5 جج جو ہیں اگر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس وقت سپریم کورٹ کا, تو وہ جب ان کی اپنی مراد, سیلریز, پینشنز, گارڈز, سب اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے اوپر مطلب یہ نہیں کوئی ان میں سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے, یہ غریب عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے یار, یہ چھوڑ دو, معاف کر دو, اتنا پیسہ ہم نے کیا کرنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب مطلب اس طرح کے موقع پر کیوں نہیں پھر جج جس کو کہتے ہیں نا کہ فریٹرنٹی, جج فریٹرنٹی, پورے پاکستان کی جج فریٹرنٹی کو آواز اٹھانی چاہیے, وہ کیوں نہیں اٹھا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آزاد جج ہیں نا, ان میں سے اب مجھے ایگزیکٹ نام نہیں پتا, لیکن اکثریت وہیں جنہوں نے پلاٹ نہیں لیے, جو پلاٹ ججز کو ملتے ہیں, انہوں نے پلاٹ بھی نہیں لیے. ان میں سے یہ نہیں, مجھے سب کا نہیں پتا, لیکن ایک جج کا تو مجھے یہ پتا ہے کہ وہ جب موو کرتے ہیں تو وہ جو ہٹو بچوں آگے سیکورٹی کو وہ بھی لے کے نہیں جاتے. ان کو کئی بار کہا گیا کہ سر آپ کو تھریٹس ہیں تو یہ وہ, انہوں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اکیلے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ججز ہیں. اب کیونکہ ایک کی ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا. اور دوسری بات جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تنخواہیں بڑھ گئی یہ وہ, اب مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ تنخواہیں جو ہیں یہ ان کے لیے نہیں بڑھائیں گی, ان 5 کے لیے. یہ تو اصل میں تو یہ جسٹس یحییٰ خان
जस्टिस हाजी अमीन, मोहम्मद नहीं, देख मैं समझ रहा हूँ, देखें ज़मीर साहब सबके लिए बनी ना ज़मीर साहब, एक है कि इन जजेस ने, इन 5 जजेस ने मुतालबा किया कि यार हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूँ, दूसरा ये भी नहीं होता कि वो कहें अच्छा आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मैं तो पुरानी तनख्वाह पे काम करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। जो भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जो बात की है सदीक, मैंने ये कहा है कि यार कम से कम देखे ना, एहसास तो होता है ना आवाम का। अभी आवाम की बात की ना आपने कि जी हम चाहते हैं कि हम आम आदमी की तरह जाएं और हम देखेंगे उनके साथ क्या सलूक होता है, और बाहर आके उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया कि उनके साथ कैसा सलूक होता है, यानी कि अच्छा सलूक नहीं होता। आम आदमी का एहसास है, तो फिर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि भाई उस वक्त तो ये सब इकट्ठे होते हैं कि ठीक है चुप हो जाते हैं ना, छोड़ दें। सर मैं ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि चलिए वो तो मैंने एक साइड पे बात की, मेरा क्वेश्चन ये था कि पूरे पाकिस्तान की जजेस की फ्रेटर्निटी इन 5 जजेस के साथ खड़ी होती नजर आएगी कि नहीं होगी। पता है वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज ये आइन के खिलाफ जा रहे हैं, कानून के खिलाफ जा रहे हैं, क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होंगी, सुप्रीम कोर्ट के तो 5-6 जज इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन लाहौर एक असल में ना, मैंने आपको बताया ना कि क्यों हम बार बार इनको सल्यूट करते हैं जजेस को, क्यों हम इनको सलाम पेश करते हैं, क्यों हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उसकी वजह यह है कि खौफ इतना ज्यादा है कि लाहौर हाई कोर्ट में 50 के करीब जज हैं, एक भी चू भी नहीं करता। उनमें से जो आजाद जज हैं वो भी एक लफ्ज नहीं बोलते। कोई रिमार्क सुने आपने, कोई चीज आपने देखी है? मसला ये है कि खौफ बहुत ज्यादा है ना, खौफ बहुत ज्यादा है। इतने खौफ, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत के बावजूद ये 5 जज जैसे लड़ रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे किसी ने नहीं लड़ाई की जो लड़ाई ये लड़े। रिजल्ट क्या निकलता नजर आ रहा है? रिजल्ट देखें रिजल्ट का नहीं पता, लेकिन बात यह है कि कुछ चीजें आप जो है ना वो शॉर्ट टर्म में जीतने के लिए नहीं, आप तारीख में एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, उसके लिए। और ये जज पिछले हम इनको 3 साल से देख रहे हैं, कोई एक मौका ऐसा नहीं आया जहां पे इन्होंने सरेंडर किया हो। हर मौके के ऊपर आपको मालूम है कि जो पिटीशंस हुई हैं आज, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या होगा? किस तरह देखेगा? क्या मतलब एक होता है ना कि पता लग जाता है कि नहीं यार ये तो बड़ी जेन्युइन पिटीशन है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इस जज को रिलीफ देना चाहिए। देखिए बात यह है कि जस्टिस जाहिया खान जो है ना, उनको तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऐसा तो नहीं लगाया गया ना, कुछ गारंटीज के बाद लगाया गया ना। ठीक है। दूसरी बात ये किसी का ज़मीर जागते कोई वक्त तो नहीं लगता नहीं, वो जिसका ये जो जज होते हैं ना, ये जस्टिस जाहिया खान साहब, जिस दिन इनका ज़मीर जागेगा ना तो फिर वो अपॉइंटमेंट से पहले की मीटिंग्स की वीडियोस भी आ जाती है ना, कि मुलाकात जो आप कहीं कर रहे होते हैं तो फिर वो भी आ जाती है वीडियोस ना, कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट से पहले आप कहाँ बैठे हैं और किससे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाजी अमीन साहब और जमाल खान मंदखेल और मोहम्मद अली मज़हर की एक नई लड़ाई चल रही है। हाजी अमीन साहब चाहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम जल्दी हो, मुझे एक्सटेंशन मिले, और जमाल खान मंदखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब कहते हैं इससे तो पहले घर भेजो ना, इसकी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम दोनों में से जो मर्जी बन जाए आईनी बेंच का सरबराह, ठीक है। और फिर वहां पे भी सियासत चल रही है, और फिर दोनों आपस में भी झड़ें काट रहे हैं। एक कह रहा है कि मैंने वो फलाने मौके पे मैं एक वोट था जिसने ये फैसले में इधर गया था तो ये हो गया था, वो मोहम्मद अली मज़हर कह रहा है यार इन दोनों में से लाइव तो मैं हूँ, फैसले सारे मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताएं कि इस आईनी बेंच से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि बड़ी जेन्युइन पिटीशंस हैं, बड़े जेन्युइन क्वेश्चन हैं ना, 100% है, लेकिन आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ ये है कि ये एक बार केस लगाएं ताकि आवाम आईनी बेंच को एक बार फिर एक्सपोज होता हुआ देखे। ये जो जजेस हैं ना, असल में सदीक जान इतना डरा देगा आज ही तो वो क्यों लगाएंगे भाई? वो तो मुझे तो लगता है आपकी इन बातों की वजह से पिटीशन एंटरटेन ही नहीं करनी, नंबर लग गया, ठीक है। देखिए मैं बताऊं आपको, मेरे बताने से 10 गुना ज्यादा बेहतर पता जस्टिस जाहिया खान को है, क्योंकि हम तो इन जजेस को या ओपन कोर्ट में देखते हैं या जैसे आज मुलाकात हो गई। जस्टिस जाहिया खान ने तो हलफ उठाने के बाद, दूसरा हलफ उठाने के बाद, क्योंकि जो उन्होंने ईवान सदर में उठाया था उनका दूसरा हलफ था, ठीक समझे आप? ठीक है, पहला हलफ ऐसे जज उन्होंने उठाया था यार, आप किस तरफ ले गए बात? मैं कहीं नहीं लेके गया, मैं तो आप मुझसे जिस तरह पूछा है तो मैंने तो कहा कि भाई मैं तो जुडिशरी का तालिबे इल्म हूं। हाँ वही ना, ये उनका दूसरा हलफ था जो उन्होंने ईवान सदर में सबके सामने उठाया था, नहीं उनका दूसरा हलफ था। तो क्या पहला सबके सामने नहीं उठाया यार? ये फिर वही बात, पहला तो सुप्रीम कोर्ट में था ना जब एज ए जज, तो क्या वहां क्या इन कैमरा था वो? अच्छा वो याद नहीं है, अच्छा वो याद नहीं है, सब कवरेज हुई थी ये नहीं हुई थी। अच्छा तो ये जो उन्होंने दूसरा हलफ उठाया था ना ईवान सदर में, और दूसरा हलफ उठा के जब ये अपने घर गए थे तो उन्होंने 6 जजेस को बुलाया था, उस वक्त तो 6 जजेस थे,
اور ان کو بلا کے پھر بات چیت ہوئی تھی. تو اس وقت جو انہوں نے ان ججز کو کچھ جو باتیں کہی تھیں جس پہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ بھی پھر باتیں اب اوپن کورٹ میں آئیں گی. تو یہ نا ان کے ساتھ اتنی ملاقاتیں ان کی ہیں کہ یہ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, یہ ان کی ججمنٹس ہم سے زیادہ پڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا جسٹس جائیہ خان, حاجی امین, جمال خان مدخیل اور محمد علی مظہر کبھی یہ رسک نہیں لیں گے کہ آئینی بینچ میں ان کا کیس لگا. کبھی میں نے ویسے دیکھا نہیں ہے کوئی جج پٹیشن لے کر گیا ہو تو وہ کیا وکیل بھی کوئی ہائر کر سکتا ہے؟ بہت تکڑا کوئی آئین کے کیسز, آئینی کیسز جس نے سارے جیتے ہوں یا بہت اچھا نمبر ہو, کسی وکیل کو ساتھ لے سکتا ہے؟ جہانگیری صاحب, لیٹس سپوز جہانگیری صاحب کہیں اعتزاز احسن کو میرے ساتھ چلیں. نہیں, میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ججز اب ان پرسن کر چکے ہیں, اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وکیل کھڑا کریں نا. اچھا, آج دائر کرنے سے پہلے آپشن تھا. اچھا, جب اب یہ ان پرسن کر چکے ہیں تو اب یہ ان پرسن ہی ہیں. اب ان پرسن ہی رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے نا 5 الگ الگ آئینی درخواستیں دائر کی ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز ہیں وہ الگ الگ ہیں, کیونکہ اس وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے کہا کہ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گا. اچھا, دوسرا جو ہے اس میں ہوگا یہ جہانگیری صاحب کے حق میں بھی, اور یہ ان کانسٹیٹیوشنل پیٹیشنز کے ساتھ کچھ وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ پیٹیشنز دائر کریں گی, ان کے وکیل ضرور کھڑے ہوں گے اور ان کی طرف سے. اور تقریباً وہ جن کو کہتے ہیں سملر پیٹیشنز, پھر وہ جج کہتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیکل ہے, ان کو کلب کرتے ہیں, اس طرح کا کچھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک اپنی پیٹیشن تھی 184(3) کی, باقی وکلا تنظیموں کی تھی. جیسے جائیہ افریدی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی مسترد کی تھی کہ ایک جج کو 184(3) میں نہیں آنا چاہیے, اور باقی وکلا تنظیموں کی قاضی فائز حالانکہ پیٹیشن میں وہی تھا, ٹیکسٹ وہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے پریسیڈنٹ ہے کوئی کہ جج ایز اے جج سٹنگ جج اٹھ کے اپیل کرنے گیا ہو؟ قاضی فائز صاحب نے سٹنگ ایز اے سٹنگ جج, جی انہوں نے اپنا کیس خود لڑا تھا نا. اچھا, وہ اوکے ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے. اور اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ نہیں مجھے کوئی یاد کبھی کوئی اس طرح کا. یہ دیکھیں کسی بھی ہائی کورٹ کے ججز 5 ججز کا اس طرح سے آ کے اور کوئی کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن خود دائر کرنا ایز اے سائل اور اس طرح کی پیٹیشن دائر کرنا یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. بہت بہت شکریہ صدیق جان, آپ کے پاس تھا.